لوگ اس لیے عزت کرتے ہیں کہ پشتونوں نے ہمارے ساتھ کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑی ہے، جن کی آزادی میں ہمیں جنگیں لڑی ہیں۔ تم تو ان کے سامنے ہماری ہوا نکل گئی ہے، اگر ہم آ گئے تمہارا کیا حال ہوگا؟ سوچو، جن کی آزادی میں ہم نے جنگ لڑی وہاں جا کر آج بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے تمہاری ہوا نکال دی ہے۔ تو پھر ہمیں اس بات میں مت لاؤ، بیٹھو مسئلے کو حل کرو۔ نہیں کرو گے تو غیر ذمہ داری تو چھوٹا لفظ ہے، اس کے بعد اور بڑے لفظ آپ کو سیکھنے پڑیں گے ڈکشنری میں، اور شاید ہم ایسا کچھ کر جائیں کہ آپ کو ڈکشنری میں الفاظ ہی نہ ملیں، ڈکشنریاں ختم ہو جائیں گی، الفاظ ختم ہو جائیں گی، اور ہمارا وہاں سے شروعات ہوگا۔ جب آپ کے الفاظ ختم ہو جائیں گے، آپ کی برداشت ختم ہو جائے گی، تو ہم کہیں گے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ہم وہاں سے شروعات کریں گے۔ فاٹا اور پاٹا کے اوپر ٹیکس کے حوالے سے یہ جو بات چیت ہو رہی ہے، میرے ساتھ اس صوبے میں بات کیے بغیر کسی کا باپ بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا، یہ میں فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں۔ میرے لوگوں پہ آپ ٹیکس لگاؤ گے، میرے لوگوں کو جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو آن بورڈ نہیں لوگے، صوبے کو آن بورڈ نہیں لوگے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ میرے لیے بنے، پیسے تمہاری جیبوں میں جائیں، تم وہ پیسے لوٹو، کھاؤ، مجھے حق بھی نہ دو، اور میں بیٹھ کے آرام سے تمہیں چھوڑ دوں گا۔ آ کے دیکھو، یہ تجربہ کر کے دیکھو، دیکھو تمہارا حال کیا ہوتا ہے۔ ہاں، ہمارے ساتھ بیٹھو، بات کرو، بات کر کے اسٹیک ہولڈر کو بٹھائیں گے، بات کریں گے۔ پاکستان کے لیے ہم پہلے بھی حاضر تھے، جب جانے دے چکے ہیں تو یہ کیا ہے، لیکن اس طرح نہیں، وہی بدماشی نہ منم، بدماشی نے چاہ نہ منم۔ آؤ بیٹھو، بات کرو، ان لوگوں کے حالات یہاں تک لانے میں تمہارا کردار ہے، تم نے آپریشنیں کی ہیں وہاں پر، اب تم ان پہ ٹیکس لگاؤ گے اور میں تمہیں لگانے دوں گا، اور پھر آپ کہو گے کہ نہیں وفاق کے ساتھ چلو۔ ایک تو مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے، یہ برداشت کر رہا ہوں، یہ احسان تو مان نہیں رہے ہو، اوپر سے آپ یہ سوچ رہے ہو، ایسا نہیں ہوگا، یہ خام خیالی دل سے نکال دیں۔ صوبائی خود مختاری ہے، 18ویں ترمیم بھی ہے، 18ویں ترمیم بھی یہیں بیٹھ کے بنی ہے، 19ویں ترمیم بھی آ سکتی ہے، وہ بھی آ سکتی ہے، وہ بھی بن سکتی ہے۔ ہمیں مجبور نہ کرو کہ پھر ہم ایک اور ترمیم کریں، اور اس کے بعد جو زیادتی اور ظلم اور جبر آپ نے شروع کیا ہوا ہے، تو پھر اس سارے کا حساب ہو، اور آپ کے جو یہ اختیار کو آپ استعمال کر رہے ہیں عوام کے اوپر ظلم کرنے کے لیے، یہ ختم ہو جائے۔ ہمارے پہلے جو ٹیکسز آپ نے لگائے ہیں، ظلم ہے یہ کہ میرے ریونیو کے اوپر جو ٹیکس آپ نے لگایا ہے نان فائلر پہ، اس میں غریب امیر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اب میں تو اگلے بجٹ میں کم کر دوں گا اپنا جو میرا ہے، لیکن نان فائلر اور فائلر میں فرق ہونا چاہیے۔ ایک بندہ جو کروڑوں میں جائیداد خرید رہا ہے اور نان فائلر ہے، اس کو آپ جتنی سزا دو میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میرا ایک غریب مزدور جو مزدوری دہاڑی کر کے 10 لاکھ 8 لاکھ جمع کرتا ہے ساری زندگی میں، وہ بھی لے، اور وہ بھی چاہے تو نان فائلر ساری عمر نہیں بنے گا، وہ بھی اتنا ٹیکس بھرے۔ یہ کیسا پاکستان ہے؟ یہ کیسی روایات ہے جو آپ بنا رہے ہیں، اور آپ کیسے امید کر رہے ہیں کہ آپ کرتے رہیں گے؟ ہمیں ایگزیمپشن دیں، جو غریب ہے وہ نان فائلر ہی رہے گا بیچارہ۔ ہاں، ایک خاص لیمٹ کے بعد لگاؤ نا ٹیکس، ہم خوش ہیں، ہم لیں گے لوگوں سے، جو نہیں دے گا ہم ساتھ دیں گے آپ کا۔ بجلی کی چوری آپ کہتے ہیں بجلی کی چوری کون کروا رہا ہے؟ ایک یونٹ کوئی چوری نہیں کر سکتا بجلی کا بغیر وابڈا کے، کوئی کر سکتا ہے؟ چوری بھی خود کراؤ، چوری بھی خود کراؤ، اور چور بھی مجھے کہو، حق بھی نہ دو، بدماشی بھی کرو، اور پھر آپ یہ سمجھو کہ ایک لفظ کہنے سے کہ جی یہ بڑا غیر ذمہ دار وزیر اعلیٰ ہے، وہ شاید ڈر کے چپ ہو جائے گا۔ بڑے غلط بنے سے پنگا پڑا ہوا ہے اسپیکر صاحب، ان کو اندازہ نہیں ہے، ان کا بڑا غلط بندے سے پنگا پڑ گیا، ان کو بھی اندازہ نہیں ہے اس بات کا، ان کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ جس سے پنگا ان کا پڑ گیا ہے۔ ایک میرا لیڈر ہے عمران خان، جو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہفتہ بھی برداشت نہیں کرے گا، وہ ایسے کھڑا ہے چٹان کی طرح، اس ملک کے لیے چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ میں اس سے ملتا ہوں، میں آپ کو حلف دے رہا ہوں، یہ اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے، حلف دے رہا ہوں کہ عمران خان کی باڈی لینگویج اور اسپرٹ میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا کہ وہ جیل میں ہے یا باہر جب تھا، وہ میں گواہی کر رہا ہوں اس بات کی۔ جو بھی چیز ہوگی صوبے کے ساتھ بیٹھ کے ہوگی،
صوبے کے معاملات صوبے کے ساتھ بیٹھ کے حل ہوں گے. صوبے کی عوام کے جو مسائل ہیں ان کو جو ہم نے ریلیف دینا ہے اس پہ بیٹھ کے بات ہوگی, اور اس کے بعد جو بھی بات ہم الاؤ کریں گے اور راضی ہوں گے, ہمیں وارا کھائے گی, وہی صوبے میں ہوگا. نہیں تو غیر ذمہ داری ہی صحیح. یہ لفظ جو غیر ذمہ دار کا ہے نا, اس کو میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ میں اپنی ڈکشنری سے آج ڈیلیٹ کر دوں گا. ڈیلیٹ, میں آج ڈیلیٹ کر دوں گا اس کو. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کل کوئی نیا لفظ ڈھونڈنا, کیونکہ اس کو تو میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے. اب کوئی اور ڈھونڈنا اس کے بعد, اس پہ بات ہوگی. پھر اگلا جو بجٹ آ رہا ہے, میں صوبے کی پوری عوام کو یہ پیغام دے رہا ہوں. ہمارا جو بجٹ آنے والا ہے, جو ہم جلدی پیش کرنے لگے ہیں, ابھی پورا صوبہ سن لے. صرف کرپشن ختم کرنے سے, اگر صوبے میں وہ ترقیاتی کام اور وہ ترقیاتی دور نہ آیا جو تاریخ میں آج تک کوئی صوبہ نہ کر چکا ہو, تو میں دوبارہ سیاست نہیں کروں گا. یہ فلور آف ہاؤس کہہ رہا ہوں. یہ ٹیم ہے, یہ عوام میری ٹیم ہے. یہ پوری عوام مل کے کوالٹی چیک کرے گی, کرپشن کو کنٹرول کرے گی. اور اس وقت ان کے جو پیسے مجھے نہیں ملے, ان کے باوجود یہ دعویٰ کر رہا ہوں, اور اگر مل گئے پھر آپ دیکھیں گے میں کرتا کیا ہوں. الحمدللہ ہیلتھ کارڈ چل رہا ہے, انشاءاللہ اس کو بہتر کریں گے. تنقیدیں کچھ ہوئی, مجھے بتایا گیا ہیلتھ کارڈ پہ تنقید اگر ہوئی ہے, ہمارے آنے کے بعد آپ چیک کریں. ہم نے اس پہ کام کر کے کئی اسپتالوں کو بھی نکال دیا ہے, اور آگے ہم اس کو بہتر کر رہے ہیں. انسان ساری زندگی, وہ کہتے ہیں نا, لرن فرام کریڈل ٹو دا گریو, یہ ایک پروسیس ہے. ہم مانتے ہیں اس بات کو, ایک اللہ کی ذات پوری ہے, انسان مکمل نہیں ہے. ہم اپنی اصلاح کر کے چیزوں کو ٹھیک کریں گے اسی اسمبلی کے فلور پہ آپ لوگوں کی مدد سے. آپ کہتے ہیں نا کہ انلیگل اپائنٹمنٹ ہوئی ہے, میں قرارداد لانے والا ہوں, سب کھڑے ہو کے ووٹ دینا کہ سب کو نکالو. ووٹ دیں گے آپ؟ میں نے تو نہیں کہا, آپ نے کہا ہے نا. آپ نے کہا کہ ترقیاتی اسکیمیں کی ہیں انٹرم گورنمنٹ میں. کس نے کی ہیں؟ آپ کہہ رہے تھے کہ جی 6 منسٹر میرے ہیں, 8 اس کے ہیں, میرے 3 ہیں, کم ہیں. آپ نے خود مانا ہے. میرے تو کوئی نہیں تھا. میرے تو ایکس منسٹر بیچارے جو ہے وہ مفرور تھے, پرچوں میں تھے. تو یہ تو آپ کا کیا ہوا ہے. لیکن ابھی بھی آپ, اچھی بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی غلط کام ہوئے ہیں, اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. ہم تو قرارداد لا رہے ہیں, آپ بھی ساتھ ووٹ دیں, مل کے سب کو ہٹائیں گے. جو میں نے پہلے کہا ہٹاؤ اس کو. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ انشاءاللہ ہم آپ سرکاری نوکریوں کے بجائے عوام کو روزگار پہ لگائیں گے, ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ذریعے لگائیں گے, عزت دار روزگار دیں گے, کاروبار دیں گے. اس کے لیے ایک پیکیج آ رہا ہے, یہ بجٹ پیش ہونے والا ہے, اس میں آپ دیکھ لیں گے. اور ایک کام اکراس دا بورڈ ہوگا, یہ سن لیں, چاہے فارم 47 والا ہے یا کوئی خود جیت کے آیا ہوا ہے, اس کی جو عوام ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان حلقوں میں بھی انشاءاللہ کام ہوگا. ہاں, سختی طریقے انصاف کی ہوگی, سختی فارم 45 کی ہوگی, عوام کا کام ہوگا. عوام کا, مجھے پتہ ہے کہ عوام نے طریقے انصاف کو ووٹ دیا ہے. سختی ہماری ہوگی. آپ آنا چاہتے ہیں آپ آئیں. فارم 45 والا کھڑا ہوگا افتتاح کرنے, فارم 47 والا ساتھ کھڑا ہوتا ہے, بالکل تصویر کھینچوائے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں اعلان کر رہا ہوں, کھڑے ہوں صاحب. لیکن فارم 45 والا ہوگا, فارم 45 والا بھی ہوگا, جھنڈا عمران خان کا ہوگا, نام بھی عمران خان کا ہوگا, اور کام بھی ہوگا. تو پورا صوبہ مطمئن رہے کہ کام ہوں گے. بجٹ آنے والا ہے, ایک بہترین تاریخی فلائی بجٹ ہوگا. تھرو فارورڈ نہیں ہوں گے. جو پیسہ ملے گا, جس کام کے لیے ملے گا, اس کا ریلیز ساتھ ہوگا. اس اسکول کی بلڈنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس پہ تعلیم نہ ہو. اس اسپتال کی بلڈنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ 10 سال سے بن رہی تھی اور اس میں علاج نہ ہو, مشینری نہ ہو, سہولیات نہ ہو. اس ٹیوب ویل کا, اس روڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ 4 کلومیٹر بن گیا 10 سالوں میں, اور اگلے 5 سالوں میں پھر 6 کلومیٹر کچا ہوگا, پھر مٹی کھاؤں گا. جو بھی کام کریں گے اس بنیاد پہ کریں گے کہ عوام کو اس کی جو فائدہ ہے وہ فوراً پہنچے. اور یہ آپ کے سامنے ہے, کوئی چھپی باتیں نہیں ہیں. ابھی آپ دیکھیں یار بجٹ آپ نے کر لیا ہے پاس. کچھ ہمارے والے بھی کہہ رہے تھے کہ یار میرا دل نہیں ہے. او بھائی, تمہیں جو اگلے ہفتے پیسے ملنے والے ہیں نا آن گوئنگ اسکیموں کے, تمہارا دل ہی دل ہوگا. آپ دیکھنا, سب کا دل ٹھیک ہو جائے گا, سب کا دل ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ آپ کا جو یہ ترقی کا سفر ہے, کام شروع کرنے کا سفر, یہ 30 جون کے بعد نہیں ہے, یہ ابھی سے شروع ہے. ہفتہ 10 دن صبر کر لو تاکہ پیسہ ٹرانسفر ہو جائے. جاؤ اپنے حلقوں میں اور جو کام آپ کے رہتے ہیں مکمل کرو.
جو کام 10-10 سال سے 8-8 سال سے 5-5 سال سے 4-4 سال سے رہتے ہیں سارے مکمل کرو. اور عوام سے میری اپیل ہے، آپ میری طاقت ہو، آپ ہماری طاقت ہو، آپ نے ٹیم بن کے دیکھنا ہے. اگر کوالٹی ٹھیک نہیں ہے میں آپ سے پوچھوں گا، میں ایم پی اے سے نہیں پوچھوں گا. وہ روڈ پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ گلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. آپ کی ذمہ داری ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اپنے علاقے کے کام کو ایسے اون کرو جس طرح اپنے گھر کو اون کرتے ہو. جس دن اپنے علاقے کو اپنا گھر سمجھنا شروع کرو گے انشاءاللہ آپ کا علاقہ ٹھیک ہو جائے گا. آخر میں جتنے بھی بھائیوں نے جو بات چیت کی، جس حوالے سے کی، میں چونکہ مصروف تھا نئے بجٹ میں جو فوراً پیش ہو رہا ہے میں آپ بیٹھ نہیں سکا، لیکن مجھے اس کا سارا ایک خلاصہ آتا رہا ہے. میں نے سب کی باتیں سنی ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. ہم نے یہاں پہ اصلاح کے لیے بیٹھنا ہے. کسی کو میں اچھا نہیں لگتا یہاں سے باہر نکلے، جلسہ رکھ لے، چھک کے رکھے. ادھر اگر آپ نے واقعی آپ نے عوام کی خدمت کرنی ہے اس کے لیے مجھے ضرورت ہے قانون سازی کی. قانون سازی کے لیے میرے پاس بندے بہت ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے خوشی یہ ہو کہ اچھی قانون سازی، کیونکہ کرپشن کنٹرول ہوگی قانون سازی سے، گورننس اچھی ہوگی قانون سازی سے، صوبہ ٹھیک ہوگا قانون سازی سے. میرٹ سسٹم ہم تب ہی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جب ہم صحیح قانون سازی کریں گے. اور جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ قانون ساز اسمبلی، خدا کے لیے آج تک یہ قانون ساز اسمبلی ٹھیکیدار اسمبلی بن کے رہی ہے. نکلو ٹھیکیداری، روڈ، پل، اسکول، کالج، ٹیوب ویل، یہ سب میں ذمہ دار ہوں. ان حقوق کا بھی ذمہ دار ہوں کہ جہاں پر نمائندہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، اس عوام کا میں ذمہ دار ہوں. آپ میرے ساتھ قانون سازی کریں یہاں پر. اسی پیسے کے اندر کرپشن کو ختم کر کے میں آپ کو انشاءاللہ سارے مسئلے حل کر کے دوں گا. اور میں بھی آؤں، آپ بھی آئیں. منہ زبانی باتیں نہیں ہیں، عمل بھی سامنے آ جائے گا. آخر میں آخری پیغام دے دوں کہ یہ جو مسئلے ہمارے ہیں یہ انشاءاللہ ہم حل کر لیں گے. حق مانگتا ہوں، مانگوں گا، نہیں ملے گا چھینوں گا، پھر نہیں ملے گا اور چھینوں گا، پھر نہیں ملے گا اور چھینوں گا. اور یہ اور ڈاٹ 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 نہیں ہوتا، یہ ایک میسج ہے میرا. اتنی بار کہ اتنے ڈاٹ لگاتے جاؤ. فیڈرل گورنمنٹ سن لو، لگاتے جاؤ ڈاٹ، لگاتے جاؤ ڈاٹ. جب تمہارے ڈاٹ ختم ہوں گے نا تو پھر تمہیں میں دکھاؤں گا کہ میں شروع کر رہا ہوں. اب خدا کی قسم اگر آپ نے مجھ سے حکومت کر لی، اگر آپ نے مجھ سے حکومت کر لی، آپ مجھ سے اسلام آباد میں بیٹھ گئے تو پھر میں آپ کو مان جاؤں گا واقعی. کیونکہ جو آپ کو لانے والے ہیں اور جو آپ کو بٹھانے والے ہیں اور جن کی وجہ سے آپ